اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم سب کو ایک چھت کے نیچے دین کے اہم مسائل پر متفقہ موقف پیش کرنے کا ایک بار پھر موقع عطا فرمایا۔ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کبھی ہمارے مختلف مکاتب فکر کی طرف سے اور دینی جماعتوں اور تنظیموں کی طرف سے کوئی متفقہ موقف پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی۔ اس کا سب سے پہلا مظاہرہ سن 1951 میں جب پاکستان کے لیے دستور سازی کا مرحلہ درپیش تھا، تو اس موقع پر یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام کا کوئی دستور متعین نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت کے ہمارے اکابر علماء جمع ہوئے اور حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی، میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی عمر شفیع صاحب، حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے 33 علماء کا ایک اجتماع سن 1951 میں منعقد کیا اور 22 نکاتی دستور کے بنیادی مسائل اس میں طے کیے گئے، اور وہ آج تک ہمارے لیے مشعل راہ بنے ہوئے ہیں، اور آئندہ کے دستور سازی میں ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ پھر جب دستور کی کچھ بنیادی باتیں حکومت کی طرف سے آئیں تو ایک بار پھر 33 علماء کرام کا اجتماع اسی طرح منعقد ہوا، اور اس میں زیر نظر دستور کے اوپر تبصرہ پیش کیا گیا، متفقہ تبصرہ پیش کیا گیا۔ اللہ نے اس کو بھی قبولیت عطا فرمائی، اور سن 1954 کے دستور میں وہ علماء کرام کی سفارشات کو شامل کیا گیا۔ سن 1973 میں جب دستور بننے کا مرحلہ آیا تو اس وقت بھی الحمدللہ تمام دینی حلقے، تمام مکاتب فکر کے حضرات علماء اور دینی تنظیمیں، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے علماء کرام نے متفقہ طور پر دستور کے بارے میں ایک موقف اختیار کیا، اور اس کے نتیجے میں سن 1973 کا دستور منظور ہوا۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ امت کو پیش آئے تو اگر تمام مکاتب فکر اور دینی تنظیمیں متفق ہو کر اس کے بارے میں کوئی موقف پیش کریں تو امت کو بھی یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے، قوم کو بھی اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے رہنما الحمدللہ ایک موقف پر متفق ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہزار اختلافات کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، لیکن جو ملک کے بنیادی معاشی اور معاشرتی اور دینی مسائل ہیں، ان میں الحمدللہ تمام مکاتب فکر میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی کے لیے آج کا یہ اجتماع ان چند مسائل سے متعلق غور و فکر اور اس کے بارے میں متحدہ موقف اختیار کرنے کے لیے آپ حضرات کو اس میں زحمت دی گئی ہے۔ اس میں آپ اس وقت ہمارے سامنے کچھ مسائل تو ہم نے دعوت نامے میں ایجنڈے کے طور پر ذکر کر دیے تھے، لیکن جیسا اس میں بھی کہا گیا تھا کہ باہمی مشورے سے اس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، تو ایک بات جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، جس میں کسی کا اختلاف بظاہر نہیں ہے، کہ سن 1973 کے آئین میں
इस्लाम को सरकारी मज़हब करार दिया गया और साथ ही उसकी दफ़ा 227 में ये करार दिया गया कि मुल्क में तमाम क़वानीन को इस्लाम के सांचे में ढाला जाएगा और कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनाया जाएगा। इस गरज के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तश्कील की गई और वो साल से मेहनत करने के बाद उसकी सिफारिशात क़वानीन की तब्दीली के सिलसिले में अलमारियों में पड़ी हुई हैं और दस्तूर के मुताबिक उनको पार्लियामेंट में पेश होना था, वो पेश नहीं हुई। तो एक तजवीज़ ये है कि हमारे इस इज्तिमा से इस बात का मुतालबा किया जाए कि उन सिफारिशात को पार्लियामेंट में पेश किया जाए और उनके मुताबिक कानून साजी की जाए। ये बात भी आप हज़रात जानते हैं कि वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपीलेट बेंच इस काम के लिए कायम की गई थी कि हर शहरी को ये बुनियादी हक़ दिया गया था कि राइज शुदा क़वानीन में जो कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो उसको इन अदालतों में चैलेंज किया जा सकता। और दस्तूर में यह बात दर्ज है कि वफाकी शरई अदालत के अंदर तीन उलमा जज होंगे, लेकिन साल से ये दस्तूरी तकाज़ा ये सर्द खाने में पड़ा हुआ है और उलमाए किराम उलमाए किराम में के जजों का कोई तकर्रुर इस दौरान साल से नहीं हुआ और उसी का नतीजा है कि उसमें जो दरख्वास्तें या अपीलें आनी चाहिए थी वो इस वजह से मौखर हैं कि उलमा जजों का ही फुकदान। उसके नतीजे में चूँकि जजों में उलमाए किराम शामिल नहीं हैं तो बाज़ औक़ात गलत फ़ैसले भी आ जाते हैं और चूँकि उम्मत का उस पर एतमाद नहीं उलमा जजों के न होने की वजह से, इसलिए उसमें दरख्वास्तों की भी किल्लत है। जितनी दरख्वास्तें होनी चाहिए थी उतनी दरख्वास्तें मौजूद नहीं हैं और वो ज़ेरे इल्तिवा पड़ी हैं। तो एक गुजारिश ये है कि इस इज्तिमा की तरफ से ये मुतालबा पेश किया जाए कि वफाकी शरई अदालत में आइन के तकाज़ों के मुताबिक उलमा मुकर्रर किए जाए और शरीयत अपीलेट बेंच में भी वो उलमा जिनकी सलाहियत का मेयार आइन के अंदर मौजूद है उसके मुताबिक उनका तकर्रुर किया जाए। तीसरी बात जो इस वक्त पेश नज़र है वो ये कि 26वीं तरमीम आइन के अंदर जब हुई तो उसमें अल्लाह ताला के फज़ल से और माशाअल्लाह हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब की काविश से ये इजाफ़ा किया गया कि मुल्क को सूदी मामलात से 1 जनवरी 2028 से सूद से बिल्कुल पाक कर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही खुशाइंद तरमीम थी जिसका मुद्दत से इंतज़ार भी था, लेकिन इस दौरान ऐसा मालूम होता है कि बाकायदा सोची समझी स्कीम के तहत इस तरमीम के तकाज़ों को सबोताज करने की कोशिश हो रही है। वज़ारत क़ानून की तरफ से एक ख़त लिखा गया और उसमें यह तजवीज़ पेश की गई कि उन बैंकों को इस तरमीम के तकाज़ों से मुस्तस्ना रखा जाए, यानी उनको सूदी मामलात जारी रखने की गुंजाइश दी जाए जिसमें किसी गैर मुल्की की शेयर होल्डिंग है।
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بڑے بڑے بینک، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک اور بڑے بڑے جتنے بینک ہیں اس میں کچھ غیر ملکی شیئر ہولڈرز کی حصہ داری موجود ہے، اور اب اس وزارت قانون کی تجویز کے مطابق یہ بات موثوق ذرائع سے معلوم ہوئی ہے کہ ان تمام بینکوں کو سود کا نظام جاری رکھنے کے لیے ترمیم کے تقاضوں سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ 2029 سے جو سود کو ختم کرنے کا دستوری تقاضا تھا اس کو ان رکاوٹوں کی وجہ سے پامال کیا جا رہا ہے، اور عذر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس میں چونکہ غیر ملکی افراد کی شیئر ہولڈنگ ہے، لہذا اس ہمارے کچھ بین الاقوامی معاہدات کی وجہ سے ہم ان کو سود سے پاک نہیں کر سکتے۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی کمپنی یا تجارتی ادارہ جب کسی ملک میں قائم ہوتا ہے تو وہ اس ملک کے قوانین کا تابع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی غیر ملکی بینک وہ غیر سودی بینکاری کرتے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ ایک قانون کی مسلم حقیقت ہے جس پر سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ جو بین الاقوامی معاہدات ہیں وہ جب تک پارلیمنٹ پہ پیش ہو کر قانون کا حصہ نہ بن جائیں اس وقت تک ان کو قانونی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا ان معاہدات کی بنیاد پر بڑے بڑے بینکوں کو، سارے بڑے بڑے بینکوں کو اس ترمیم کے تقاضوں سے مستثنیٰ کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مرادف ہے۔ قرآن کریم نے سود نہ چھوڑنے پر جس جنگ کا اعلان کیا ہے اس کو دعوت دینے کے مرادف ہے۔ اس پر بھی آپ حضرات کو غور کرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی مطالبہ پیش کرنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ابھی حال میں آئین میں 17ویں ترمیم کی گئی ہے، 27ویں ترمیم کی گئی ہے۔ اس ترمیم میں بہت سے امور متنازع ہیں، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر بھی اس سے قدغن عائد ہوتی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ قرآن و سنت سے متصادم بات اس 27ویں ترمیم میں آئی ہے وہ یہ کہ صدر مملکت اور جو فوج کے جو اعزازی عہدے ہیں، فیلڈ مارشل اور جو 2 نئے عہدے پیدا کیے گئے ہیں، وہ ہر قسم کی تعزیری قانون کے تحت، کسی بھی فوجداری قانون کے تحت ان کو تا حیات ان پر کوئی مقدمہ نہیں قائم ہو سکتا، اور نہ ان کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کی کوئی نظیر کم از کم میرے علم میں دساتیر عالم میں نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو صدر مملکت کو تحفظ دیا گیا ہمارے سن 1973 کے آئین میں، وہ بھی ہمارے نظر میں قابل اعتراض تھا، اور ہمارا اعتراض قابل اعتراض ریکارڈ پر ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر صدارت کے دوران کوئی تعزیری مقدمہ جاری ہو تو اس کو اس کے مدت صدارت کے دوران اس پر مقدمہ نہیں چلتا تھا، لیکن گواہیاں سب بلاک کر لی جاتی تھیں، اور اگر وہ جب وہ صدارت سے معزول ہو تو پھر اس کے اوپر مقدمہ چلایا جا سکتا تھا، اور یہی ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن ہماری اس 27ویں ترمیم میں تا حیات اس کو استثناء دے دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات کریمہ، خلفائے راشدین کے عمل، خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، اور
اسلامی تعلیمات اور عدل و انصاف ہر اعتبار سے یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ اس پر بھی آپ حضرات کو کوئی مطالبہ پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابھی کچھ عرصے پہلے ایک قانون منظور ہوا ہے جو ابھی فی الحال اسلام آباد کی حد تک نافذ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی قابل سزا جرم ہے، اور اس میں نکاح کرنے والے کو، کرانے والے کو، یہاں تک کہ نکاح خواہ کو بھی سزا دی جائے گی اگر اس نے 18 سال سے کم عمر کے لڑکے لڑکی کی شادی کی۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے کہ اس کا قرآن و سنت سے کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے بارے میں بھی کوئی متحدہ موقف اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 میں نافذ ہوا تھا۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دوں کہ بعض اوقات ٹرانسجنڈر کا جو لفظ ہے اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خنثی کا مرادف ہے، حالانکہ یہ ایک نئی اصطلاح ہے جو مغرب کے لوگوں نے گھڑی ہے، اور اس کا خنثی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اس بات کے لیے آزاد ہے کہ وہ اپنے آپ کو مذکر سمجھے یا مؤنث سمجھے، تخلیقی اعتبار سے وہ کچھ بھی ہو، لیکن وہ اگر ایک بظاہر مذکر ہے اور وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں تو مؤنث ہوں تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اور مغربی دنیا میں انسان کی بہت سی صنفیں بنا دی گئی ہیں جو LGBTQ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس قانون کو 2018 میں منظور کیا گیا تھا اور وفاقی شرعی عدالت نے اس کو اسلام کے خلاف قرار دیا، لیکن حکومت نے اس کے خلاف اپیل دائر کر دی، اور وہ اپیل ابھی تک پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ کے چیئر بینچ میں ہے۔ البتہ یہ سننے میں آیا ہے کہ سینٹ کی کوئی کمیٹی اس کی عمدہ ترمیم پر غور کر رہی ہے، لیکن اگر ٹرانسجنڈر ایکٹ کو ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ لہذا اس بارے میں بھی آپ سب حضرات کو ایک متحدہ موقف اختیار کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کی طرف سے بار بار اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ملک میں نفاذ شریعت کے لیے آئینی جد و جہد ہی ایک واحد طریقہ ہے، اور مسلح جد و جہد کا نہ صرف یہ کہ کوئی اس کے اندر فائدہ نہیں، بلکہ شریعت کے بالکل خلاف ہے کہ مسلح بغاوت کی جائے ریاست کے خلاف۔ اس بات کا ہم بار بار علماء کرام کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے۔ آج پھر ہمیں چاہیے کہ اس موجودہ حالات میں جبکہ دہشت گردی کا ایک طوفان ملک پر مسلط ہے، کبھی اسلام کے نام پر، کبھی صوبائیت کے نام پر، اس کے بارے میں بھی ہم کوئی متحد موقف اختیار کریں۔ اسی طرح اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان صورتحال کشیدہ ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کرام کو ایک متحد موقف اختیار کرنا چاہیے، اور ایک ایسا پیغام ساری امت کو اور حکومت کو، دونوں حکومتوں کو دینا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم دونوں برادر ملکوں کے درمیان ممکنہ جنگ کے خطرات کو روک سکیں۔ اسی طرح دینی مدارس کا مسئلہ بھی سال سال سے لٹکا ہوا ہے۔ ایک قانون منظور ہوا تھا جو وفاقی دارالحکومت کے لیے نافذ کیا گیا کہ
مدارس کو اختیار ہوگا کہ وہ اگر چاہیں تو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کرائیں اور چاہیں تو وزارت تعلیم کے تحت. لیکن اس قانون کے منظور ہونے کے باوجود جو ایک معاہدے کی بنیاد پر منظور ہوا تھا، مدارس کے راستے میں رجسٹریشن کی راستے میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے. اس معاملے میں بھی آپ حضرات کو ایک متفقہ موقف اختیار کرنا ہے، کیونکہ مدارس کی آزادی اور خود مختاری یہ ہمارے ملک کے دینی اور دنیاوی مستقبل کے لیے ناگزیر چیز ہے. اگر دینی مدارس کو پابند کیا جائے، حکومت کے ماتحت قرار دیا جائے، تو یہاں سے حق گو علماء کا پیدا ہونا یہ ایک مشکل بن جائے گا. لہذا اس بارے میں بھی ہمیں اپنا کوئی موقف متحدہ طور پر پیش کرنا ہے. آخر میں یہ جو غزہ اور فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ پوری امت کا مسئلہ ہے. اور اگرچہ جنگ فی الحال بظاہر رکی ہوئی ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، اور اسلامی ملکوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فوجیں حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے بھیجیں. اس موقع پر بھی ہم سب کو متحد ہو کر ایک موقف اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی فوجیں وہ حماس کو غیر مسلح کرنے یعنی اسرائیل کو طاقت پہنچانے کا ذریعہ نہ بنیں. یہ چند موضوعات ہیں جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے زیر غور ہیں، اور اس کے بارے میں آپ حضرات کوئی متفقہ موقف پیش کریں گے تو انشاءاللہ امت کی صحیح رہنمائی ہوگی، اور حکومت کو بھی اس بات کا پتہ چلے گا کہ ان مسائل پر علماء کرام کے درمیان، دینی تنظیموں اور جماعتوں کے درمیان کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ صحیح موقف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.